فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم تبركوا بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج ہم سب خادم قرآن قاری قرآن حضرت قاری عبدالعزیز صاحب رحیمی زیدہ مجدور کی دعوت پر قرآن مجید کے خدمت کے اس مرکز میں اکٹھے ہیں. ہمارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے محترم بھائی محمد اعجاز کے بیٹے محمد عاطف کو قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب اپنے محترم بھائی حافظ محمد عاطف کے قرآن مجید مکمل کرنے کی خوشی میں یہاں پر موجود ہیں. حضرات، یہ جو حفظ قرآن ہے اللہ پاک نے صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا کہ صرف یہ امت اپنی کتاب جو اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کو زبانی یاد کر سکتی ہے. گزشتہ انبیاء پر جو اللہ پاک نے کتابیں اتاری تھیں، تورات، زبور، انجیل اور چھوٹے صحیفے، وہ امتیں ان کتابوں کو قرآن مجید کی طرح حفظ نہیں کر سکتی تھی. یہ اس امت کا اعزاز ہے اور اس اعزاز کے بارے میں اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر رحمت دو عالم فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بتلا دیا تھا. اللہ پاک نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلوایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. وکلمت لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام کیا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر اور نرم کر دیا. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا. فَمَاذَا جَعَلْتَنِي، میرے لیے آپ نے کیا انعام رکھا؟ اللہ پاک نے مختلف انعامات ذکر کیے. ان انعامات میں سے، ان نعمتوں میں سے، خاص چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ذکر کی وہ یہ تھی اناجیلہم فی صدورہم، کہ پچھلی امتوں پر میں نے جو کتابیں اتاری وہ امتیں ان کو زبانی اپنے سینے میں، دل میں محفوظ نہیں کر سکتی تھیں. لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جو قرآن مجید فرقان حمید عطا کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید آپ کی امت زبانی یاد کر سکے گی. حضرت قاری عبدالعزیز صاحب زیدہ مجدور کی محنت سے یہ جو بچہ حافظ عاطف حافظ بنا گئے،
اس کے بارے میں اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس امت میں حافظ ہوں گے۔ اور حضرات میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّا بے شک ہم نے نحن نزلنا الذکر اس قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یا اللہ آپ اس کی حفاظت کا کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے جب کوئی بادشاہ کہتا ہے فلاں ملک کی حفاظت میں کروں گا، وہ فوج ترتیب دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے حافظ قرآن پیدا کر دوں گا۔ حافظ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے کہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں میں سے مختلف بندوں کو جن کو چاہتے گئے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اس کے حفظ کرنے کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ حضرات ہر آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ حافظ قرآن وہی بن سکتا ہے جو اللہ پاک کے انتخاب میں، اللہ کے چناؤ میں آتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے حفظ قرآن۔ حضرات دنیا میں تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس حافظ قرآن کو اور اس کے والدین کو جو اعزاز عطا فرمائیں گے، حضرات اس وقت اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، سارے کے سارے موجود ہوں گے، اور اللہ پاک حافظ قرآن کے والدین کو بلوانے کے بعد اللہ پاک حکم کریں گے البس تاجن یوم القیامہ، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے، ایسا تاج کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کیا آپ نبی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ صحابی، تابعی، ولی کیا ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو اتنا روشن تاج عطا کیا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم عام لوگ تھے، ہم نہ کوئی نبی ہیں، نہ کوئی ولی ہیں، نہ کوئی صحابی ہیں۔ پوچھا جائے گا اتنا روشن تاج آخر آپ کو کس لیے ملا؟ بتلایا جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا تھا، بیٹی عطا فرمائی تھی، ہم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے، حفظ قرآن کے لیے منتخب فرما لے۔ اللہ پاک نے ان کو حافظ بنایا تھا، ان کے حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اتنا روشن تاج عطا کیا ہے۔ اور اللہ پاک حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اس کے والدین کو سامنے اللہ پاک ایسا ہار عطا فرمائیں گے کہ جس کی قیمت دنیا کے خزانے نہیں بن سکتے، جنت کی پوشاک عطا فرمائیں گے، اور پھر حافظ قرآن کو فرمائیں گے اقرا، اے حافظ پڑھتا جا ورتقی، اور جنت کے مرتبوں پہ چڑھتا جا، جہاں پر آخری آیت ہوگی وہیں پر تیرا مرتبہ مقام ہوگا۔ ایک ایک آیت کے بدلے میں ایک ایک مرتبہ مقام اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ زمین سے لے کے آسمان تک ایک ایک مرتبہ گئے 6666 آیات جب حافظ قرآن پڑھ کے فارغ ہوگا، جہاں پر یہ پہنچے گا اللہ پاک اس کے والدین کو بھی خوش کرنے کے لیے اس حافظ کو حافظ قرآن کے پاس ہی پہنچا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ پاک حافظ قرآن کو خوش کرنے کے لیے اگر والدین زیادہ نیک ہوں گے، اولاد وہاں پر ایمان والی اولاد زیادہ نیک ہوگی، اللہ والدین کو بھی وہاں پر پہنچا دیں گے۔ حضرات ہمارے بھائی اعجاز خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے بیٹے کو منتخب فرمایا، چنا قرآن مجید کے نور کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے۔ اللہ پاک کے انتخاب کے اندر آئے ہیں، جہاں پر ہم یہاں پر آئے ہیں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، وہیں پر ہمارا آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی محمد اعجاز کو مبارکباد پیش کریں کہ بھائی
اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے جو آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، دنیا کے اندر اس کا اندازہ نہیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس بیٹی کی نعمت نہیں تھی، میں نے منت مانی، یا اللہ بیٹی عطا کر دے، جب تو بیٹی عطا کر دے گا، جب وہ بڑی ہو جائے گی میں اس کی تربیت پر کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، خرچ اخراجات پیار محبت اچھے طریقے کے ساتھ جب اس کی شادی کروں گا، اس کو پوری دنیا کی دولت ہر چیز دوں گا۔ وہ کہنے لگا اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دی، میں نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو پالا، اس کی تربیت کی، اب شادی کا موقع آ گیا، میں جو بھی دے دوں پوری دنیا کی دولت تو نہیں دے سکتا، اب میں کیا کروں؟ وہ مولانا صاحب فرمانے لگے اپنی بیٹی کو خوشی کے ساتھ جو دینا چاہتا ہے دے دے، ساتھ قرآن مجید بھی دے دینا۔ قرآن مجید صرف اس دنیا کی دولت نہیں، دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرات آج ہمیں قرآن مجید کا اندازہ نہیں، کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی گئے، ہمارے بچوں کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہوا گئے۔ حضرات یہ قرآن ایسی عظیم نعمت گئے، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کون کر رہا گئے؟ اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں صرف فرشتے گئے، ابھی تک کائنات پیدا نہیں ہوئی۔ سورہ طٰہٰ یاسین کون پڑھ رہا گئے؟ حضرات اللہ پاک تلاوت کر رہے، فرشتے آج شش کر اٹھے کہ یا اللہ ایسا عظیم کلام کن کو عطا کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو عطا کروں گا۔ حضرات جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک اہل جنت کو بذات خود سورہ انعام کی تلاوت جنت میں سنائیں گے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک تلاوت فرما رہے، اور اس کائنات کے ختم کرنے کے بعد جنت میں اللہ پاک انسانوں کو، جنتیوں کو سورہ انعام کی تلاوت سنائیں گے۔ حضرات درمیان کا کچھ عرصہ اللہ پاک نے کلام پاک ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ آپ کے مولانا صاحب کیوں عطا کیا؟ حضرات ہمیں بلندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے۔ جیسے اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کے سردار پیغمبر عطا فرمائے، تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید عطا کی۔ حضرات اس قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ جو قوم، جو فرد اس کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی گئے، اس کو پڑھتی گئے، عمل کرتی گئے، اللہ پاک اس کو بلند کرتے گئے۔ آپ کے مولانا صاحب کیسے بلند کرتے گئے؟ روحانی طور پہ بھی اللہ بلند کرتے گئے، ظاہری اور جسمانی طور پہ بھی اللہ بلند کرتے ہیں۔ آپ کے جی وہ کیسے؟ آپ خود دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے اور اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلوا کر فرماتے ہیں ابی مجھے ذرا قرآن مجید کی سورہ بینہ تو سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال ہے، آپ کو قرآن مجید کی صورت سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابی قرآن مجید کی سورہ بینہ سناؤ، اللہ پاک نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ حضرات ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بندہ تو بندہ ہی ہے، کہاں اللہ وراء الورا ذات۔ اس قرآن کی برکت سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس امت کے بڑے قاریوں میں سے گئے۔ قرآن کے ساتھ ایسی محبت تھی، ایسا تعلق تھا، ایسے شوق اور ذوق کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابی سے قرآن سنیں۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا تو کہا کہ حضور میں میری کیا مجال، آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ پاک نے تیرا نام لے کر فرمایا کہ ابی سے قرآن سنو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ حضور اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ کہا کہ ہاں اللہ نے عرش سے تیرا نام لے کر مجھے پیغام بھیجا ہے تجھ سے قرآن سنو۔ یہ قرآن روحانی طور پہ بندے کو عرش تک، اس کا نام عرش سے آ رہا ہے، کتنی سربلندی اور اتنی رفعت عطا کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کے موقع پر جب واپس تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گئے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی ہے، وہ تو ابھی دنیا میں ہے۔ آخر یہ کیا کلام گئے، اتنا بلند روحانی طور پہ۔ حضرات آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کھولتا ہے نا تو اس کا گھر اور اس کی جگہ اور اس کا کمرہ آسمان والوں کو ایسے چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارہ چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو زمین پر بیٹھا ہے، ابھی اس نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، ابھی تو قرآن کھولا گیا۔ اس کی وہ جگہ صرف اتنا نہیں، یہ تو بچہ حافظ بنا ہے نا، ایک ادارے میں بنا گیا، آپ ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، آپ نے صرف قرآن کھولا، آپ کا گھر آسمانوں پر چمکتا دمکتا دکھائی دینا تارے کی طرح شروع ہو گیا، فرشتے آنا شروع ہو گئے آپ کے پاس، آپ کو گھیر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا قاری صاحب سے، جب قرآن پاک پڑھنے لگے تو کوشش کر کے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائی ہو، مسواک کی ہو، اس لیے کہ فرشتے انسان کو گھیرتے گئے اور گھیرتے گھیرتے اتنا قریب آ جاتے گئے کہ قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرات یہ قرآن روحانی طور پہ اتنا بلند کرتا ہے، آپ نے ایک رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھے، فرشتے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن بند کیا، دعا کرنے لگے، بھلے آپ نے تھوڑا پڑھا زیادہ پڑھا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، 4500 فرشتے دعا پر، آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، فرشتے آئیں گے، ہمارے ارد گرد بیٹھیں گے، ہمارے ہونٹوں پر ہونٹ رکھا گیا۔ ایک قاری قرآن گزرے، قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے عاشق قرآن تھے، قرآن سے ایسا تعلق تھا، کہتے ہیں کہ جب بھی، چونکہ بڑے قاری تھے، قرآن پڑھاتے تھے، جب بھی بات کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتے تو فضا ایسی معطر ہو جاتی، ایسی خوشبو پھیل جاتی کہ وہ خوشبو بازار میں نہیں ملتی تھی۔ خوشبو کے بڑے بڑے شوق رکھنے والے، مہنگی سے مہنگی خوشبو لگانے والے اس خوشبو کو تلاش کر کر کے تھک گئے، بالآخر قاری عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ حضرت اس خوشبو کا نام بتا دیں، تو اللہ کے ولی تو اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے۔ کسی طریقے سے انہوں نے قاری صاحب کو مجبور کیا، حضرت بتائیں تو صحیح نا، آخر یہ کون سی خوشبو ہے؟ قاری عاصم رحمۃ اللہ علیہ بتانے لگے، ایک مرتبہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا، مجھے نیند آ گئی، تو کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ لگی، رحمت دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے کر آئے اور آپ مجھ سے خوش تھے۔ فرمائے کہ اپنا منہ قریب کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک میرے ہونٹوں پر رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت گئے۔ حضرات اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بڑا معطر لعاب مبارک عطا فرمایا تھا کہ ہماری دنیا کے گلاب بھی نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک کا، پسینہ مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قاری عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اس دن سے لے کے جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا گیا، میں جب بھی بات کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں، پوری فضا معطر ہو جاتی ہے۔ حضرات یہ قرآن ہم انسانوں کو بلند کرنے کے لیے آیا، روحانی طور پہ کیسے بلند کرتا گیا؟ حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی قرآن پڑھتے پڑھاتے اس دنیا سے جانا، فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتے پڑھاتے جائے گا اگر وہ اپنے بستر پر بھی مرے گا اللہ پاک اس کا نام شہداء کی لسٹ میں درج کروائے گا۔ مرا وہ بستر پر گئے لیکن نام اس کا شہیدوں میں لکھا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے روزانہ اتنی تعداد میں اترا کریں گے جتنی تعداد میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اترا کرتے گئے۔
حضرات میں نے کیا کہا، قرآن ہمیں کیوں ملا؟ یہ روحانی طور پہ بلند کرنے کے لیے آیا۔ کتنا بلند کرنے کے لیے؟ ایک صحابی رسول قرآن سے محبت کرتے گئے اور رات کو نفلوں میں قرآن پڑھ رہے گئے، تو کہتے گئے، وہ کہنے لگے، صبح کو نبی علیہ السلام کو اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے جس طرح تارے وہ میرے گھر کے اندر اتر رہے ہیں صحن میں۔ فرماتے میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، بچہ سویا ہوا تھا، وہ روشنییں دیکھ کر گھوڑا بتک گیا، خوف زدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں صحابی، میں نے کہا کہیں یہ میرے بچے کو کچل نہ دے، تو کہتے ہیں میں نے تلاوت بند کر دی، حضور یہ ماجرا ہوا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ پیارے صحابی، وہ فرشتے تھے جو ظاہری طور پہ اللہ پاک تیرے گھر میں اتار رہا تھا، جو تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر تو تلاوت بند نہ کرتا، مدینہ طیبہ کے لوگ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا، زندہ و جاوید کتاب ہے، ہمیں بلند کرنے کے لیے آئی گئے، روحانی طور پہ اتنا بلند کرتی گئے، اور حضرات ظاہری اور جسمانی طور پہ بھی بلند کرتی ہے۔ آپ کے جی وہ کیسے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ دیکھیں، کتنی تعداد گئے، اور آپ لڑائی سے کتنی واقفیت رکھتے گئے، مقابلے میں فارس کے لوگ ہیں، جنگجو گئے، مہارت گئے، اسلحہ گئے، وسائل گئے، اسباب گئے، مقابلے میں روم کے لوگ گئے، کتنی لمبی چوڑی فوجیں گئے، لیکن تھوڑی سی تعداد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اور اسلحہ بھی اتنا زیادہ نہیں، اور حضرات جتنے ماہر وہ لڑائی میں، ماہر بھی اتنے نہیں، لیکن اللہ پاک نے فارس کو بھی مغلوب کر دیا، اللہ پاک نے روم کو بھی مغلوب کر دیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غالب کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اللہ پاک نے ان لوگوں کو سر بلند کر دیا، روحانی طور پہ اتنا بلند کیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارے میں ان سب سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ارے ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، میں نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، ان کے دلوں میں سوائے تقویٰ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اتنا بلند کیا کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پابند کر دیا، اگر تم اپنا ایمان ہمارے پاس قابل قبول کروانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تمہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان کی طرح کا ایمان رکھنا پڑے گا، روحانی طور پہ اور ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ اللہ نے کتنا بلند کیا، پوری دنیا کی سپر پاوروں کو ان کے قدموں پہ لا کر ڈھیر کر دیا۔ کسرا کا تخت پڑا ہوا، تاج پڑا ہوا مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر۔ حضرات یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، سمجھا۔ حضرات میں آخر ایک دو تین باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے رویے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گی۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قراء علماء بیٹھیں گئے، آپ نے حدیث مبارکہ سنی گئے، روزہ آ کر سفارش کرے گا کہ نہیں؟ کیا کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا؟ قرآن آ کے سفارش کرے گا کہ نہیں؟ یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا؟ قرآن کو پتہ ہے نا۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے کے لیے جھگڑا کرے گی کہ نہیں؟ غور کریں، یہ زندہ و جاوید کتاب ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا قرآن یا ہمارے حق میں کھڑا ہوگا، بتائے گا کہ یا اللہ مجھے دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، خبریں دیکھنے کے لیے یا کھیل کود کے لیے یا اور کاموں کے لیے بڑا ٹائم تھا، موبائل کو دینے کے لیے بھی یا اللہ ٹائم تھا، مجھے نہیں ٹائم دیتے تھے، مجھے نہیں پڑھتے تھے۔ حضرات یہ جو ادارے ہیں نا قرآن مجید کے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ محلوں میں، علاقوں میں، اور مستند مضبوط
تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے، قاری عبدالعزیز صاحب رحیمی جیسے مضبوط لوگ، قرآن کی خدمت والے، آپ کو یا ہمیں اندازہ نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اپنے پاکستان کے ایک انجینئر تھے، کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹیل مل جو پاکستان کی لگی تھی وہ رشیا کے تعاون سے لگی تھی، تو رشیا نے کہا کچھ انجینئر دیں، ہم ان کو اپ گریڈ کر کے آپ کو دیں گے۔ تو ایک انجینئر، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، قرآن کے عاشق تھے، پکے نمازی تھے، وہ بھی گئے۔ تو وہ اپنا واقعہ لکھتے گئے، کہتے ہیں کہ جمعے کا دن آیا تو میں نے کہا میں نے مسجد میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے میزبانوں نے کہا یہ رشیا ہے، مسجدیں بند ہیں، آپ مسجد نہیں جا سکتے، پابندی گئے۔ تو وہ انجینئر کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں ان کا VIP مہمان ہوں، مجھے نہیں روک سکتے، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ کہتے میں پہنچا، مسجد کو تالا لگا ہوا، کئی سالوں سے تالا۔ کہتے اس تالے کو کھولا، جب میں اندر آیا گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ اور حشرات، کہتے میں نے تھوڑی سی جگہ صاف کی، اذان کہی، جب میں نے تو کہتے محلے کے بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی اکٹھے ہو گئے، سننے لگے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، انہوں نے دیکھا۔ کہتے بعد میں آ کے ایک بچے نے کہا کہ ابا جی کہتے آپ ہماری چائے کی دعوت قبول کر لیں۔ وہ انجینئر صاحب کہتے میں نے دعوت قبول کر لی۔ کہتے جب میں وہاں پر پہنچا، وہ سارے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تو اپنے حالات بتا رہے کہ ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انٹیلیجنس جو ہے وہ معلومات کرتی گئے، بچوں سے چاکلیٹ دے کے، کھانے کی چیزیں، کہ آپ کے امی ابو میں سے کوئی اس طرح تو نہیں کرتا، اگر ان کو پتہ چل جائے تو سزا دیتے ہیں۔ ہم قرآن مجید نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے بچوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو ساری باتیں کرتے کرتے کہنے لگے لیکن یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ حافظ قرآن ہے۔ وہ انجینئر صاحب کہنے لگے میں نے کہا آپ کہتے ہو قرآن رکھ نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے، مسجدوں کو اتنے سال ہو گئے، تالے لگے، حافظ کیسے بن گئے؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں میری جیب میں، انجینئر صاحب کہتے ہیں میری جیب میں قرآن تھا، میں نے قرآن بچے کے سامنے کیا بیٹا پڑھو، اس کو نہ آئے۔ دوسرے بچے کے سامنے کیا، اس کو بھی نہ آئے۔ تو کہتے میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھتے؟ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ کہتے اتنا کہنا تھا، وہ بچہ فر پڑھ گیا پورا پارا بغیر غلطی کے۔ کہتے میں نے دوسرے کو بھی کہہ دیا بیٹا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پڑھ دے، وہ بھی پڑھ گیا، بیٹا تو اقترب الن۔ کہتے میں نے کہا دیکھ کر ان کو پتہ نہیں چلتا، زبانی یہ غلطی نہیں کرتے، ماجرا کیا ہے؟ میزبان کہنے لگے کہ یہاں پر قرآن رکھنے میں پابندی ہے، قرآن پڑھانے پہ پابندی ہے، مدرسہ، مسجد، قاری، قرآن کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے حافظ کیسے بن گئے؟ کہتے جو ہمارے قرآن ہیں نا، کسی نے دکان بنا لی ظاہری، کوئی درزی بن کے بیٹھ گیا، کوئی صنعت کار بن کے بیٹھ گیا، کوئی فصلوں میں اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلانے کے لیے ظاہری طور پہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہم بچے کام سیکھنے کے لیے ظاہری طور پہ ان کے پاس بھیجتے گئے، وہ ہمارے بچوں کو قاری قرآن بنا دیتے ہیں۔ کہتے قرآن نہ استاد کے پاس ہے نہ بچے کے پاس ہے، کہتے ان بچوں نے تو قرآن دیکھا ہی نہیں گئے۔ حضرات اس طرح کا وقت بھی اس زمین نے دیکھا ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنا خوبصورت ماحول ہے، سردی گرمی سے بچنے کا انتظام، ہمارے بچے حافظ قرآن جو بن رہے۔ حضرات یہ قرآن ایسی کتاب ہے، میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناؤں، یقین کریں ڈر لگتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ قرآن مجید کا ہم پر اتنا حق گئے، اگر ہم قرآن کا حق ادا کیے بغیر گئے نا، نبی علیہ السلام کی سفارش کا ہمیں سہارا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے آپ سفارش کریں گے، لیکن ایک موقع آئے گا، قرآن کہتا ہے وقال الرسول، نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جو قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، قرآن کے تلفظ کی ادائیگی نہیں سیکھتے۔ آپ آئیں، صبح آئیں، شام آئیں، مدرسہ کھلا ہے، آپ کو کیوں نہیں سکھائیں گے؟ جو نئی تلفظ سیکھتے، جو نئی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتے، جو نئی قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، جو نئی اس کو بطور قانون نافذ کروانے کی کوشش کرتے اور اپنے کاروبار کو، چیزوں کو اور اپنے معاملات کو ٹائم دیتے، قرآن کو نہیں دیتے، نبی علیہ السلام اللہ سے کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ قرآن کے حقوق میں غفلت اور سستی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کے خلاف آئیں گے اللہ کے سامنے، تو حضرات ہماری سفارش کہاں جائے گی؟ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ بچہ تو حافظ بنا ہے،
مبارکباد کا مستحق ہے بچہ بھی، یہ عاطف بچہ، بھائی اعجاز، قاری صاحب، ان کا عملہ، یہ سارا محلہ، رشتہ دار، والدین. حضرات جو عام لوگ ہیں میرے جیسے سادہ لوگ، ان کے لیے ایک بات کر کے پھر دعا کرتے ہیں. علماء نے بات لکھی ہے، مثال عمر بڑی ہو گئی، حافظ نہیں بن سکتے، محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھول کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تلفظ تو تھوڑے بہت درست. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بوڑھے ہو گئے، زبان موٹی ہو گئی اور ہا کی عین کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرتے ہیں قاری صاحب کو پکڑ لیتے ہیں نماز کے بعد، قاری صاحب ایک ہفتہ سکھا ہی دیں، اور موٹی ہو گئی زبان، مشکل ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک 2 گنا اجر اس بندے کو عطا کر دیں گے. غور کریں کہ یعنی ٹھیک نہیں ہو رہا، لفظ ہا نہیں نکل رہی، خا نہیں نکل رہا، لیکن کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل رہا، وا کیسے ہوگا، نہیں کوشش کر رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ اس کو 2 گنا اجر، ڈبل اجر دیں گے. کوشش تو کر رہا ہے نا، بوڑھا ہو گیا پھر کیا ہوا، اب احساس ہوا. تو حضرات قرآن کی محبت، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ یہ قرآن سے محبت کرنے والا بوڑھا ہو گیا تھا لیکن پڑھتا تھا، سیکھتا تھا، لگا ہوا تھا، فوت ہو گیا. یہ قرآن خوبصورت اللہ پاک کی طرف سے کپڑے میں لپیٹا جائے گا، خوبصورت ورق کی شکل میں اس کے کفن اور سینے کے درمیان میں آئے گا. جب اس کو نہلا کے فارغ ہوں گے، اس کی میت کو اٹھایا جائے گا، قرآن ساتھ ہوگا. جنازہ پڑھا جائے گا، قرآن ساتھ ہوگا. قبر میں رکھا جائے گا، قرآن ساتھ ہوگا. حتیٰ کہ جیسے دفنائیں گے نا، بخاری شریف کی روایت گئے دفنانے والے ابھی اتنا بھی دور نہیں جاتے کہ قدموں کے آہٹ آنا بند ہو جائے کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، لیکن ان منکر نکیر کے آنے سے پہلے قرآن اس کے سینے اور کفن کے درمیان میں سے نکلے گا، خوبصورت روشن چہرے والا بن کر اس کو کہے گا اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہے گا. یہ بندہ حیران ہو جائے کہ میں نے سنا تھا قبر تاریکی کا گھر گئے، وحشت گئے، تنہائی گئے، تو اتنا روشن چہرے والا، اتنا خوبصورت چمکدار میری قبر میں کون ہے؟ تو قرآن گویا ہوگا میں تیرا وہی قرآن ہوں جس کے ساتھ دنیا میں دل لگایا کرتا تھا. اتنے میں منکر نکیر آئیں گے، وہ دیکھیں گے قرآن، منکر نکیر قرآن کو جانتے ہیں، اس لوٹ کے. قرآن اللہ کی صفت ہے، منکر نکیر اللہ کی مخلوق ہے. تو منکر نکیر کہیں گے پرائیویسی چاہیے، سوال جواب کرنے. قرآن کہے گا میری موجودگی میں من ربک ما دینک من نبیک، سوال جواب ہوں گے. 3 اعلان ہوں گے اس قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے. پہلا اعلان البسو من الجنہ، جنت کا لباس دے دو اس کو. اتنا خوبصورت اور قیمتی ہوگا، دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے. دوسرا اعلان افرشو من الجنہ، جنت کا بستر بھی دے دو اس کو. تیسرا اعلان افتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف دروازہ کھول دو، نظارے، خوشبوئیں، پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو قیامت قائم ہو جائے گی. حضرات قرآن ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ جو اس کو پس پشت ڈال دے، نہ پڑھے، نہ عمل کی کوشش کرے، نہ ٹائم دے، کرتے گئے. آپ کو مولانا صاحب آپ نے روحانی بلندیوں کی بھی مثالیں دیں، آپ نے ظاہری بلندیوں کی، رفعتوں کی مثالیں دیں. جو قرآن چھوڑ کے ذلیل ہوئے ان کی مثال بھی دیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اس وقت امت مسلمہ ہم دیکھیں تو صحیح کہاں کھڑے، جس کا دل کرتا ہے ہمیں مارتا ہے، جس کا دل کرتا ہے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. آج ہم نے قرآن کے نظام کو بھی چھوڑا، سود کو بطور قانون ہم نے بنایا ہوا ہے. اگر غور تو کریں نا، آخر جو افراتفریح گئے، انتشار گئے، مہنگائی گئے، وجہ کیا؟ ہم بعض اوقات تو اللہ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں. سود کا قانون بنا کے، یہ قانون اسلام کے خلاف، وہ قانون. تو حضرات یہ جو پستیاں ہیں نا، یہ جو پریشانیاں ہیں، افراتفریح ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہم پر کسی نے کچھ کر دیا. حضرات جب بندہ سینہ ہے نا، سینہ اس میں قرآن یاد نہیں ہے، عام لوگ ہیں، سورہ فاتحہ نہیں آتی زبانی یاد، اخلاص زبانی یاد نہیں، فلق نا زبانی یاد نہیں، یاسین نہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس سینے میں قرآن زبانی محفوظ نہیں نا، وہ سینہ بے آباد ویران گھر کی مانند ہے. جس طرح بے آباد گھر میں حشرات اور جنات آتے ہیں، اس سینے میں بھی ایسے ہی ہیں، شیطان بسیرا کرتا ہے. جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا، قرآن نہیں پڑھا جاتا، شیاطین نحوستیں، کاروبار کے اندر تنگی آ گئی، رشتوں میں مسئلہ آ گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، بیوی ہے خامند کی عزت نہیں کرتی، اولاد ہے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. یہ بھاگتا ہے عامل کے پاس، لگتا ہے ہم پر کسی نے کچھ کر دیا. بھائی کسی نے نہیں، ہم نے خود اپنے اوپر کچھ کر لیا ہے.
اللہ کی کتاب نہ کھول کر حضرات قرآن تو شفا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ حضرات مبارکباد بھی پیش کرتے گئے اپنے بھائی اعجاز کو، حدقاری صاحب کو، ان کے پورے عملے کو کہ اللہ پاک نے ان کو سبب بنایا، ان کو توفیق دی، بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ حضرات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جس مجلس میں قرآن مجید مکمل ہوتا گئے اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو کتنے مقصد ہو گئے، بھائی اعجاز کو مبارکباد دینا بھی، خوشی کا اظہار کرنا بھی، دعاؤں کی قبولیت بھی، اور آپس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ٹٹولنا بھی، کہیں ہم قرآن کے حقوق میں سستی تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تلفظ بھی ٹھیک کریں گے، ترجمہ بھی سیکھیں گے، عمل کی کوشش بھی کریں گے، بطور قانون اس کو نافذ کروانے کی کوشش بھی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بھائی اعجاز کے بیٹے حافظ عاطف کا حفظ کرنا، حدقاری صاحب کا محنت کرنا، اور اس جتنے بھی معاونین نے اس تمام دورانیوں میں اپنا ساتھ دیا نبھایا، اللہ پاک ان سب کو بھی قبول فرما کے اپنی شان نشان بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب اور سفارش اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔